اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کل ہم نے قرآن کی روشنی ہی میں آیات کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں عرض کیے جن کا تعلق ہمارے اس معاشرے کی اصلاح سے ہے۔ آج کچھ آیات کے مزید حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان تمام آیات کو مکمل پڑھا جائے، تو لہٰذا میں کچھ حصے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کل ہم نے ناظرین فتبینوا ایک حصہ ہم نے یہ پڑھا کہ کوئی بھی بات سن کر پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لو۔ پھر دوسری بات فَأَصْلِحُوا، صلح کرواؤ دو بھائیوں کے درمیان۔ تیسری بات وَأَقْسِطُوا، اور جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ چوتھی بات لا يسخر، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ چار باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں۔ پانچویں بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کسی کو بے عزت نہ کرو، تم کسی کو بے عزت نہ کرو۔ ہمارے یہاں ناظرین عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات ہو جائے نا، میں دیکھو تو صحیح اس کا حال کیا کرتا ہوں، یہ آئے میں اس کو ایسی اس کی عزت کی ایسی کی تیسی کروں گا نا، یہ یاد رکھے گا۔ یہ یاد نہیں رکھے گا بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، مجھ سے پنگا نہیں لیں گے۔ یہ ناظرین مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی ناظرین اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ ہم آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کی بے عزتی نہیں فرمائی۔ آج ہم کیوں کسی کی بے عزتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یہ تین چیزیں بیان فرمائیں کہ مسلمان پر تین چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، عرضہ، اس کی عزت۔ جس طرح اپنی عزت کو سمجھتا ہے نا، تو دوسروں کی عزت کو بھی اسی طرح سمجھے۔ جس طرح اپنی عزت کا خیال رہتا ہے تو دوسروں کی عزت کا بھی اسی طرح خیال رکھے، تبھی بات بنے گی، تبھی یہ بغض و عداوتیں، یہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ پھر ناظرین چھٹی بات فرمائی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القابات سے، الٹے ناموں سے مت پکارو۔ یہ ناموں کو ہم بڑا چینج کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے موٹو، چھوٹو، لمبو، یہ بڑی آسانی سے ہم کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم کسی کا لقب ایسا رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس پر ایسا چسپاں ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اس سے جان بھی چھڑانا چاہے تو اس کی بیچارے کی جان نہیں چھوٹتی، اور ہم اپنے تئیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے اس کو برا لقب دے دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس طرح کرنے سے بچنا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جن کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی کو برے لقب سے نہیں پکارا۔ آقا علیہ السلام تو گناہ گاروں کو جو ہے وہ دامن میں چھپانے والے ہیں۔ ناظرین، آقا علیہ السلام تو غیروں کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار فرماتے ہیں کہ غیر بھی اپنا ہوتا اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی پھر اخلاق اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ دوسروں کو برے القاب سے یاد کر کے ان کی عزت کو پامال کریں۔ نہیں، یہ بالکل اسلام ہمیں اس چیز سے روکتا ہے اور اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور بعض اوقات ناظرین جو ہم نام بگاڑتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر کسی کا نام ساجد ہے تو سجو کہہ دیتے ہیں، کسی کا نام حامد ہے تو حمدو کہہ دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ساجد کا معنی ہے سجدہ کرنے والا، سجدو کا معنی کیا ہے؟ پوری ڈکشنری آپ چھان مارے آپ کو نہیں ملے گا۔ حامد کا معنی حمد کرنے والا، حامد کا معنی ہے حمد کرنے والا، حمدو کا معنی کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ ڈکشنری میں اٹھائے دیکھیں۔ اس طرح ہم کتنے نام بگاڑ دیتے ہیں، عورتوں کے بھی، یعنی لڑکیوں کے، بچیوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں، بچوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین فرمایا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو، برے گمان سے بچو، برے گمان سے بچو۔ اے ایمان والو،
برے گمان سے بچو. فرمایا کہ ان بعد الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان بڑے برے ہوتے ہیں. اور پھر ناظرین جو برا گمان ہے نا یہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو ٹائم دیا کہ کل فلاں جگہ ہم ملیں گے، ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. اب اس جگہ پر وہ نہیں آیا یا اس ٹائم پر وہ نہیں آیا، فوراً یار میں نے ٹائم دیا، میں اتنے ٹائم پر یہاں پر پہنچا ہوا ہوں، یہ کیا بہت بڑا ہو چکا ہے کہ یہ نہیں آیا. اور اس نے مطلب نہ آنے کی جرت کیسی کی. اچھا کہیں فون کر لیا، فون نہیں اٹھایا، میرا فون نہیں اٹھایا، میرا نمبر نہیں اٹھایا، بغیر یہ سوچے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، اس سے بھی ایمرجنسی کام پڑ سکتے ہیں. یہ کچھ نہیں سوچتے. امام غزالی فرماتے ہیں اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا نا ناظرین تو کبھی بھی آپ برے گمان کا شکار نہیں ہوں گے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی پر برا گمان کرنے سے پہلے 99 مرتبہ اچھے گمان کرو. وہ نہیں آیا نا، یار ہو سکتا ہے ایمرجنسی ہو گئی ہو، یار ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو، یار ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا بچہ بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام پڑ گیا ہو، کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر وہ میرا فون اٹھانے کی پوزیشن میں نہ ہو. اگر یہ باتیں اچھی باتیں اگر ہم سوچ لیں تو کیا برا گمان دل میں آ سکتا ہے؟ یہ لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ناظرین اور بنیادوں کے علاوہ اور ریزنز کے علاوہ ایک بنیاد یہ ہے کہ یہ برا گمان ہمیں اس انتہا تک لے جاتا ہے کہ بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے اور وہاں سے واپس لوٹنے کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 152 یعنی 152 نمبر آیت ہے. اور ناظرین اس کا ناظرین جو پورشن ہم اس وقت جو ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے وہ 3rd پورشن شامل ہے. اور آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے. اور آئیے بلا کسی توقف کے اتنا عرض کروں گا ناظرین کہ اپنے پاس ایک تو باوضو ہو اور کلام پاک آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں کہ کوئی بھی آپ کو اہم بات لگے آپ اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے. اور آئیے ناظرین تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اسے ناظرین قربا ہی پڑھیں گے، چاہے وقف کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں اسے قربا ہی پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذا دوسرا، قلتم تیسرا، فا چوتھا، اعدلو پانچواں، لو چھٹا، کانا ساتواں، ذا آٹھواں، قربا نواں. کل 9 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے. وَإِذَا قُلْتُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، فا علیحدہ ہے، اعدلو علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے. فَاعْدِلُوا، فا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا. فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. ناظرین را ساکن ما قبل قاف پر پیش ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے ناظرین جو آج کا سبق ہے ہم اسے لکھتے ہیں، پھر اس میں اسماء افعال و حروف ہیں ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیا کرتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. تو ناظرین آج کے اس سبق میں کل 9 کلمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ولو کان ذا قربا، یہ آج کا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ اس میں اسماء کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے یہاں پر آپ دیکھیں، پہلا اسم ہے ناظرین ذا اور دوسرا اسم ہے قربا۔ پہلا اسم ہے ذا اور دوسرا ہے قربا۔ ذا اور دوسرا قربا، یہ دو اسماء ہیں۔ افعال کی تعداد کتنی ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا فعل ہے قلتم، پہلا فعل ہے قلتم، اور دوسرا فعل ہے اعدلو، دوسرا فعل ہے اعدلو، اور تیسرا فعل ہے کانا، تیسرا فعل ہے کانا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کی تعداد کتنی ہے یہاں پر۔ پہلا حرف واو، پہلا حرف واو، دوسرا حرف اذا، دوسرا حرف اذا، تیسرا حرف فا، تیسرا حرف فا، اور چوتھا حرف لو، چوتھا حرف لو۔ یہاں پر واو دو مرتبہ ہے، وَإِذَا اور وَلَوْ كَانَ، تو دونوں پر نمبر 1 میں لگا دیتا ہوں تاکہ ایک ہی نمبر میں انہیں شمار کر لیا جائے۔ 2 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں اور 4 حروف ہیں، تو کل ملا کر ناظرین 9 کلمات ہوئے۔ 2 اور 3 5، 5 اور 4 9۔ سب سے پہلے ناظرین جو یعنی اسم اسماء ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں اسماء بہت کم ہیں۔ پہلا اسم ہے ذا، یہ عام طور پر ذو استعمال ہوتا ہے، عام طور پر ذو استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ذو بھی استعمال ہوتا ہے، ذی بھی استعمال ہوتا ہے، ذا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حالت رفع میں ہوگا تو ذو استعمال ہوگا، حالت نصب میں ہوگا تو ذا استعمال ہوگا، حالت جری میں ہوگا تو ذی استعمال ہوگا۔ یہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں نصب کا عامل ہے تو ذا استعمال ہوا، تو ذو یا ذا یا ذی اس کا معنی ہوتا ہے والے، والے، ذو مال، مال والے۔ یہ عام طور پر الو کی جمع آتی ہے، الو مال، مال والا، ذو مال، مال والے۔ الو کا معنی والا اور ذو کا معنی والے، تو الو والا اور ذو والے، یہ الو کی جمع ہے، ذو ذا یا ذی، اس کا معنی ہوتا ہے والے۔ یعنی ہم بھی عام طور پر کہتے ہیں نا یہ بڑا ذی منصب ہے، یہ جو ذی منصب ہو یعنی منصب والا ہو، تو ذی منصب عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ ناظرین آپ کے لیے ذرا آسانی بھی ہو۔ یہ ذی اسی سے ہے، ذی منصب۔ اس کے بعد ہے قربا، قربا یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ اچھا یہ جو فارم استعمال ہوئی ہے یہاں پر سپرلیٹو فارم ہے، یہ قربا اقرب کی مؤنث ہے، اقرب کی مؤنث ہے، تو اقرب یہ افعل کے وزن پر ہے، قربا یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ اقرب اس میں تفضیل ہے اور یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اس میں تفضیل واحد مذکر کے لیے۔ اس میں تفضیل وہ اسم کی جس کے مادے میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے،
قریب، اقرب بہت قریب. اچھا اسی طریقے سے ناظرین قربا بہت قریب، یہ واحد مؤنث کے لیے اسم تفضیل جسے ہم انگلش میں سپرلیٹو فارم کہا کرتے ہیں، قربا بہت قریب. ذا قربا بہت قربت والے، ذا قربا بہت قربت والے، یعنی جو قریبی عزیز ہوتے ہیں تو انہیں ذو قربا یا ذا قربا یا ذی قربا کہا جاتا ہے، یا اولی القربا بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں یہ کلمہ بھی استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ہم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب. قلتم فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور ناظرین اس کا معنی ہے تم نے کہا، لیکن چونکہ اذا یہاں پر داخل ہے، اذا کا معنی ہے جب، تو اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اسے مضارع کے معنی میں کرتا ہے، یعنی مستقبل کے معنی میں کرتا ہے. تو اذا قلتم جب تم کہو، جب تم کہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب تم کہو. قال یقول قولا، قول کا معنی بات، اور عام طور پر ناظرین قول ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، کلمہ قول. اس کے بعد ہے اعدلو، اعدلو فعل ماضی فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کا معنی ہے کہ تم عدل کرو، تم عدل و انصاف کرو، یا تم عدل کرو، یا تم عدل و انصاف سے کام لو. کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں. اچھا تم بھی کر سکتے ہیں، تم سب بھی، آپ سب بھی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں کہ تم عدل و انصاف کرو، یا تم سب عدل و انصاف کرو، یا آپ عدل و انصاف کریں، یا آپ سب عدل و انصاف کریں. کوئی بھی معنی ہو سکتے ہیں. عدل یعدل عدلا، عدل عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کہ اسی کا مصدر ہے، اسی کا، یا تم عدل سے کام لینا، فلاں جو ہے نا عدل سے کام لیتا ہے. تو عدل و انصاف عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد کانا، کانا فعل ناقص ہے، اور ناظرین یہ فعل ناقص اس لیے کہلاتا ہے کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں ہوتی، کچھ اسم کی خاصیتیں بھی پائی جاتی ہیں. جس طرح اسم جو ہے مبتدا بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. کانا کا ناظرین یہاں پر معنی ہے ہو، کانا کا معنی ہے ہو یا ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف آپ دیکھیں کہ واو ہے. واو کا معنی اور ہے، چونکہ یہاں پر آغاز کلام میں ہے تو اس لیے ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے. اس کے بعد جو واو ہے اس کا معنی بھی اور ہے. اور اس کے بعد ناظرین اذا ہے. اذا کا معنی جب ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو عام طور پر یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، یعنی مستقبل کے معنی میں فعل ماضی کو کرتا ہے. اذا قلتم جب تم کہو. اس کے بعد ناظرین فا ہے. فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد لو ہے. لو جو ہے یہ عام طور پر شرط کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہے اگرچہ یا خواہ. ہم کہتے ہیں نا یار خواہ تم کچھ بھی کرو یہ معاملہ ہے، تو خواہ یا پھر اگرچہ دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 9 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. نمبر 1 ذا میں ذی منصب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قلتم میں قول جو کہ مصدر ہے، اعدلوا میں عدل جو کہ مصدر ہے، عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و ایذا، قاف لام پیش قل، تا میم پیش تم. و ایذا قلتم، فا عین زبر فا، دال زیر دی، لام واو پیش لو، فا دیلو. واو زبر وا، لام واو زبر لو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، ولو کانا. ذال الف زبر ذا، قاف را پیش قر، با کھڑا زبر با، ذا قربا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذا قربا. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا اس کے ساتھ ہی جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور اذا جب، قل تم بات کرو، فا تو، اعدلو تم انصاف کرو، وا اور لو اگرچہ، کانا وہ ہو، ذا والا، قربا قرابت، ذا قربا قرابت والا. آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا. اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں. اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں. یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. اس سے پہلے ناظرین آپ ذرا سا غور فرمائیں تو مختلف باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 151 میں اور 152 میں ذرا سا آپ غور سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے 9 ان چیزوں کا بیان فرمایا کہ جن کی ممانعت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اس میں کون کون سی چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پہلی چیز تھی، پہلا کام تھا جو ممانعت والا کام تھا، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ پہلا کام جو ممانعت والا تھا. پھر دوسرا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو نہ کرنے کی ممانعت ہے اور حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. پھر تیسری چیز ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اور اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے. یہ تیسرا ممانعت والا کام تھا. چوتھا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمائے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ باطن ہو. پانچواں کام ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو. چھٹا کام ناظرین ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. یہ آیت نمبر 152 کا فرسٹ پورشن ہے کہ اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور ساتویں چیز ناظرین فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کو پورا کرو. یہ ساتویں چیز تھی. اور آٹھویں ممانعت والی چیز آج کے سبق میں ہم نے پڑھی کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یعنی عدل و انصاف سے کام لینا، کبھی بے انصافی نہ کرنا. بے انصافی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا. اور نویں اور آخری چیز جو ممانعت والی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے توڑنا مت، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. یہ تو انشاءاللہ بعد میں آئے گی ناظرین. آج جو ہم لیں گے ایک تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور دوسری بات ناظرین ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور تیسری بات جب بھی کچھ کہنا تو عدل و انصاف سے کہنا. تو پہلی بات کی طرف آتے ہیں ناظرین جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. سورہ نساء میں یہ فرمایا کہ یتیموں کو جانچتے رہو حتیٰ کہ وہ
جب وہ نکاح والی عمر میں پہنچ جائیں۔ اگر تم ان میں عقل مندی کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے اموال کو فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں ان کی بدنی قوت کا بھی اعتبار کیا ہے، جیسا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے ذکر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیت اور قوت کا بھی اعتبار کیا جائے، جیسا کہ اس قید سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تم ان میں عقل مندی کے آثار دیکھو، کیونکہ اگر جوان ہونے کے بعد یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ذہین اور عقل مند نہ ہو تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور شوق کو پورا کرنے میں سارا مال ضائع کر دے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں مال ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس عمر کے تعین میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس میں کتنی عمر ہو جائے، تو ابن عمر نے فرمایا کہ وہ بالغ ہو جائے، اہل مدینہ نے یہ فرمایا کہ وہ بالغ بھی ہو اور اس میں سمجھداری کے آثار بھی ہوں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عمر جو بتائی ہے، فرمایا ان کے نزدیک کہ یہ عمر 25 سال کی عمر ہے، کہ جب یتیم 25 سال کا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ جوان بھی ہے، وہ سمجھدار بھی ہے۔ عام طور پر اس عمر میں ناظرین جوان سمجھدار ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں بالغ نظری سے کام لیتا ہے، اپنے مال کو ضائع بھی نہیں کرتا۔ تو جب یتیم اس عمر میں پہنچ جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا، اس کے متعلق بہت سخت وعید ہے۔ جس طرح میں نے ناظرین کل بھی عرض کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم اگر اس کی کسٹڈی میں آ گیا یا یعنی بچہ اس کی کسٹڈی میں ہے، اب جب تک وہ جوان ہو رہا ہے تو جب جوان ہوگا دیکھا جائے گا، اس کا سارا مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ جب وہ جوان ہو تو کیا ہوا بھائی میرا مال کا، میرا باپ اتنا مال چھوڑ کر گیا، کسی نے بتا دیا تو وہ تو تم پر خرچ کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے۔ اور یتیم پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اور خاص طور پر جب بچی ہوتی تو اس کا مال تو بالکل ہڑپ کر لیا جاتا، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اگر وہ خوبصورت ہوتی تو زبردستی اس سے شادی کر لی جاتی، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کی شادی کہیں اور بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی کہ اسے اپنی کسٹڈی میں رکھتے اور اس کا مال مختلف طریقوں سے ہڑپ کر جاتے۔ اسلام میں اس کی بڑی تاکید کے ساتھ اور سخت ممانعت آئی ہے۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ پہنچیں گے۔ تو اتنے ہی سخت ممانعت ہے۔ ہاں اگر وہ شخص، پہلی بات تو یہ ہونا چاہیے کہ یتیم اگرچہ اس کا مال ہے، اس کا باپ، اس کا سرپرست اس کا مال چھوڑ کر گیا ہے، اس کا باپ، لیکن اگر ہو سکے تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر سب سے بہترین ہے کہ جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پر بات مدد کی نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے، لیکن جب تک لوگوں میں واہ واہ نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ اور اس یتیم بچے کی یا خدا نخواستہ یعنی بیوہ کی مدد ہو رہی ہے، جب تک وہ لائن میں لگ کر سامان نہ لے، مال نہ لے، تو ہمیں بھی چین نہیں آتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کی بیوہ اس طرح لائن میں لگے، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ یا آپ کے بچے اس طرح لائن میں لگ کر مال لیں یا کھانا لیں، آپ برداشت کریں گے؟ یہاں پر ناظرین مدد کرنے کی بات نہیں ہے، مدد تو ہر کوئی کرتا ہے، مدد کریں، ان کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ان کی جو عزت ہے نا معاشرے میں اسے ٹھیس نہ پہنچائی جائے، یہ اصل چیز ہے کہ مدد کریں حسن سلوک کے ساتھ، اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس طرح دو اللہ کی راہ میں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ تو اسی لیے ناظرین میں نے عرض کیا کہ بہترین گھر وہ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر یتیم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یتیم پر مال خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی
وجہ سے اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر یتیم کا جو مال ہے وہ ناظرین اس کی ضروریات زندگی کے لیے اس میں سے لے کر اس پر خرچ کیا جائے، لیکن انتہائی امانت داری کے ساتھ، اپنے لیے کچھ نہ لے، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے پاس جب وہ یعنی اپنی مقررہ عمر تک پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے اور عقل والا ہو، تو پھر اس کے حوالے کیا جائے کہ جی یہ آپ کے والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے اور یہ آپ کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، یہ آپ کا مال ہے، بڑی امانت داری کے ساتھ اس کے حوالے کیا جائے اور اس میں سے کچھ اپنے لیے نہ لیا جائے، کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال دھڑلے سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ تو آگ ہے، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین اس پر ذرا غور کیجئے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے اس حال میں کہ ان کے منہوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں شب معراج کے واقعات بیان فرمائے ہمارے سامنے، تو فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں، ان کے جو ہونٹ ہیں وہ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ان پر ایک شخص مقرر تھا جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتا اور ان کے منہ میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ڈالتا، پھر وہ پتھر ان کے نشے دھڑ سے نکل جاتے، زور زور سے چلاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ ناظرین اس پہ میں مزید عرض کرتا ہوں، لیکن جانا ایک بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے ناظرین بریک سے پہلے میں آج کے پروگرام میں ہی عرض کر رہا تھا کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے، آخری حدیث پاک عرض کرتے ہوئے پھر ناظرین میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کالز کی طرف آؤں گا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے اشخاص ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ کوئی ان کو نعمت چکھائے۔ نمبر 1 دائم الخمر، شراب پینے والا، نمبر 2 سود خور، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں ان تمام کاموں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اب ناپ تول میں کمی ہے اور عدل و انصاف کی بات یعنی حق بات کہنا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے بدعہدی جو ہے کرنے کو جو حرام قرار دیا، یہ تینوں کیا ہیں انشاءاللہ ناظرین کل کے تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ ناظرین و سامعین آپ کا سیگمنٹ ہے، کیونکہ قرآن سب کے لیے، اور آپ کا تعلق دنیا کے کسی کونے سے ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ اس وقت نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں اور آپ اٹھائیے فونز اور ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی ہوں۔ جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ ترجمہ، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تیاری کے ساتھ سبق و ترجمہ سنایا، بہت بہت شکریہ، آپ نے سیالکوٹ سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہاں سے؟ بھئی یہ آواز آپ کی بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ذرا کائنڈلی تھوڑا سا کنٹرول روم سے کہوں گا کہ میری آواز کو بڑھا دے، آڈیو ذرا بڑھا دے۔ اب آ رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک آ رہی۔ ہاں جی جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مرسی سید فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، وہ تمہاری قرابت دار، وہ خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، ترجمہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا، لیکن قرآن کو نا تھوڑا سا عربی انداز میں پڑھیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یہ فَعْدِلُوا نہیں، فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، رک رک کر نہ پڑھیں، ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے گا میری بہن۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلام کرتے رہ جائیں گے، ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، ہوا وہ تمہارے قرابت دار ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی تیاری کے ساتھ سبق کو ترجمہ سنایا۔ میری آپ سب کالرز سے، دیکھنے والے سننے والے سب سے گزارش ہے کہ جب ہمیں جوائن کریں تو اسکرین کا انتظار مت کیا کریں، قرآن شریف کو اپنے پاس رکھا کریں تاکہ کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ناہید یوسف بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ یوسف بات کر رہی ہوں، سبق پڑھ رہی ہوں۔ جی جی سنائیں سنائیں۔ اچھا آپ بولا میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن لگتا ہے ایک کام کیجئے، ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے۔ اچھا آپ سنیے نا۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں گی تو میں سنوں گا نا۔ اچھا میں نے بند کیا۔ اپنی آواز آپ نہ سنیں، ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھیے۔ اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اچھا ایک منٹ آپ بالکل گھبرائے نہیں، دیکھیں بالکل گھبرائے نہیں، آپ جی پڑھیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ پڑھیں پڑھیں۔ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، ترجمہ، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سبق سنانے کی کوشش کی، تھوڑا سا اور کوشش کریں انشاءاللہ اور بہتر ہوگا، لیکن جب بھی ہمیں جوائن کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں اور قرآن شریف آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین و سامعین، زندگی اس وقت www.facebook.com/ARYQTV اس پر آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں، ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں، آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے، اور اس کے علاوہ QSAS@ARYQTV.tv اس پر آپ ہم سے کوشچنز کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آنسرز آپ کو دی جاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔